بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو نہایت رحم والا ہے بہت ہی مہرباں۔ نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم، نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم، میرے آواز سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں اپنا تقریر آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے اردو زبان پر تھوڑا بہت گفتگو کرنا۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اردو زبان کا ماخذ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اردو ایک نہایت دلکش اور میٹھی زبان ہے۔ اس کے بولنے اور لکھنے والے پشاور سے لے کر دکن تک پائے جاتے ہیں۔ پنجاب، صوبجات متحدہ، بنگلہ، احاطے ممبئی اور دکن میں عام طور پر اسے ہندو اور محمدی اور قومیں آسانی کے ساتھ سمجھ لیتی ہیں۔ پنجاب، صوبجات متحدہ اور نظام کی ریاست میں لڑکے اور لڑکیاں اسے مدرسوں میں سیکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہند کی زبانوں میں صرف اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو عموماً اس ملک میں دور دور تک پھیلی اور کئی قوموں کی آنکھ کی پتلی بنی ہوئی ہے۔ ہندوستانی ریاستوں میں بھی اس کا رواج ایسا ہے کہ چاہے جہاں کھڑے ہو کر بول لو، سننے والے مطلب کو جھٹ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بولنے والے 6-7 کروڑ سے کم نہیں اور ان کا شمار روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہم اس بات کو دریافت کریں کہ اردو زبان کہاں سے نکلی، کس طرح مروج ہوئی اور کب سے اس کا دور شروع ہوا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اردو زبان کا شروع سن 1001 ہجری سے لے کر سن 1206 ہجری تک ہوئی۔ اس بات سے اکثروں کو بڑا تعجب ہوگا کہ اردو زبان کوئی 900 برس ہوئے جب شروع ہوئی، پر یہ بات بالکل درست ہے اور ہم اسے تاریخ سے ثابت کریں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اردو خاص کر 4 زبانوں سے مل کر بنی ہے، یعنی سنسکرت، درودی، عربی اور فارسی سے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ بھاشا سورسینی پراکریت کی بیٹی ہے اور سورسینی پراکریت میں سنسکرت آمیزش ہے۔ بھاشا کی عمر بھی ہم نے تو 100 برس کی بتائی ہے۔ اب سنو، بھاشا دہلی، متھرا، آگرہ اور اجمیر کے اطراف میں بولی جاتی تھی اور ہندوستان کے اور حصوں میں دیسی بولیاں تھی جو اور پراکرتوں سے نکلی تھی۔ ان دیسی بولیوں سے ہمیں اس وقت کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو دکھانا چاہتے ہیں کہ اردو زبان سن 1001 ہجری سے شروع ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ اردو اسی وقت سے شروع ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ ہاں، اردو زبان در حقیقت اسی زمانہ سے شروع ہوئی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا سوچو کہ اردو کا جنم کس طرح ہوا۔ دہلی اور اس کے گرد نواح میں بھاشا لوگوں کی بولی تھی، اسی میں وہ بات چیت کرتے اور اسی سے ان کا مطلب حل ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اب آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے اردو کا زمانہ سن 1206 ہجری سے لے کر سن 1526 ہجری تک ہوئی۔ پچھلے تقریر میں ہم نے بتایا کہ اردو کی بنیاد 11ویں اور 12ویں صدیوں میں پڑی اور ہم نے نمونہ کے طور پر تھوڑے سے لفظ پر تھی، رواج کے زمانہ کے پیش کیے اور یہ بھی دکھایا کہ اس وقت کی زبان کیسی تھی
بادشاہ کے مشکل لفظ ہم نے اسی لیے پیش نہیں کیے کہ ان کی ضرورت نہیں تھی۔ عزیز دوستوں، بتایا کہ 11ویں اور 12ویں صدیوں میں عربی اور فارسی کا بہت کم اثر ہندی پر ہوا، لیکن جب سن 1206 ہجری میں قطب الدین ایبک نے بادشاہی قائم کی تو ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہایت قریبی تعلق شروع ہوا، اور ہر طرف سے یہاں کی زبان پر فارسی کا دباؤ پڑا۔ اب آٹھوں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنے لگے، اور ہر وقت ہندو رعایا اپنے مسلمان حاکموں کی زبان سننے لگی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، نتیجہ کہ مسلمانوں نے ٹوٹی پھوٹی ہندی سیکھ لی اور ہندو فارسی پڑھنے لگے، اور 15ویں صدی تک نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ ہندو شاہی دفتروں میں ملازم ہوئے، اور عام طور پر ہندو اور مسلمان بھاشا میں سینکڑوں ہزاروں لفظ فارسی کے ملا کر بولنے لگے۔ عزیز دوستو، اسی ملی جلی زبان کو پرانی اردو کہتے ہیں، اور اسی کے کچھ نمونے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سن 1206 ہجری سے لے کر 1526 ہجری تک ملک میں برابر کھلبلی اور بے امنی رہی، اور آئے دن لڑائی رہتی تھی۔ اردو زبان کی طرف کسی کا خاص خیال نہیں ہوا۔ اسی سبب سے اس زمانے کی کوئی اچھی تصنیف زبان کے متعلق نہیں ہے۔ تو بھی یہ کہنا درست ہوگا کہ افغان بادشاہوں کے وقت میں کثرت سے فارسی کے لفظ ہندی میں داخل ہوئے، اور خاص اردو کے محاورے تیار ہونے لگے، اور ہندی کی شکل و صورت بھی کچھ بدلنے لگی۔ ان افغان بادشاہوں کا زمانہ سن 1206 ہجری سے لے کر سن 1526 ہجری تک ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا یہ بھی دیکھو کہ افغان بادشاہوں کے وقت میں کیسی اردو بولی جاتی تھی۔ اس زمانے کے شروع میں دہلی شہر میں ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کی فارسی کتابیں آج تک بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھی۔ یہ شاعر عامر خسر تھا۔ یہ ترکی خاندان سے سن 1255 ہجری میں پٹیالے میں پیدا ہوا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ نئی اردو کا زمانہ سن 1526 ہجری سے لے کر زمانہ حال تک ہوئی۔ گزرے تقریر میں ہم نے پرانی اردو کے چند نمونے دیے۔ افغان بادشاہوں کے زمانہ میں جہاں کہیں مسلمانوں کا زور تھا، اسی طرح کی ملی جلی زبان بولی جاتی تھی۔ مغلوں کے آنے سے پہلے جب خاندان تغلق کی آخری 2 بادشاہ ہوئے تو افغان سلطنت کمزور ہو گئی، اور دور دور کے صوبوں نے آزادی اختیار کی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جون پور، مالوا، گجرات، بنگلہ اور دکن میں اب چھوٹی چھوٹی مسلمان بادشاہتیں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہی بادشاہتوں کو ایک ایک کر کے اکبر نے فتح کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور ان چھوٹی بادشاہتوں کی بدولت اردو زبان کو جڑ پکڑنے اور ترقی کرنے کا بہت بڑا موقع ملا۔ دکن میں اردو نے ایسی ترقی کی کہ خاص کر احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کے بادشاہی درباروں میں اردو زبان میں شاعری بھی ہونے لگی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قلت وقت کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک شاعر کے ذریعہ۔ رہی زندگی تو پھول ملیں گے، رہی زندگی تو پھول ملیں گے، رہی زندگی تو پھر آپ سے ملیں گے۔